آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب تمام اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ساری کائنات کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بیدہ الملک، بید کہتے ہیں ہاتھ کو، با کا ساتھ میں اضافہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ کا ہاتھ ہے اس میں ساری بادشاہیاں ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک نور ہے، اس کی شان کے مطابق اس کا ہاتھ بھی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ ہاتھ کون سا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہاتھ کون سا ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ساری کائنات کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ملکوت کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، جبروت کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، جنات کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، زمین کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، آسمانوں کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، عرش اولیٰ کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، ستاروں کی بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں، ارے چاند کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، سورج کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے سارا سب نظام جو چل رہا ہے، عالم ملکوت ہو، عالم جبروت ہو، ارے جو بھی ہے یہ ساری بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے مالک و مولا، اگر ہم تیری بارگاہ سے یہ معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ ہم التجا کرے کہ مولا ہم تو تیرا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جس ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں، جس ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں، تو مولا وہ ہاتھ کہاں دیکھے؟ تو رب فرماتا ہے کہ آ جاؤ حدیبیہ کے مقام پر، ان الذین یبایعون اللہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے مولا، اگر یہ ساری بادشاہیاں دیکھنی ہوں تو کیا کریں؟ اب رب فرماتا ہے اگر وہ ہاتھ جس میں بادشاہیاں ہیں، اگر وہ بادشاہیوں والا ہاتھ دیکھنا ہے تو حدیبیہ کے مقام پہ آ جاؤ، وہ وقت یاد کرو۔ ان الذین یبایعونک، جب میرا محبوب اپنے ان صحابہ سے بیعت لے رہا ہوگا، حدیبیہ میں آ کے دیکھ لینا، بیعت لے رہا ہوگا، انما یبایعون اللہ، بیعت کرنے والا مصطفیٰ ہوگا لیکن بیعت حقیقت میں خدا لے رہا ہوگا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ارے تحریت میں دیکھنا آگے حدیبیہ کے مقام پر کہ صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا لیکن وہ ظاہر میں نظر آئے گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ارے اس ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ ہوگا، جس نے یہ ساری بادشاہیوں والا، تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہاتھ دیکھنا ہوگا۔ حدیبیہ کے مقام پہ آ کے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھ لے۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، سورہ فتح کو اٹھا کر دیکھیں، رب کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا ہاتھ، محبوب جو وہ تجھ سے بیعت کر رہے تھے وہ تجھ سے نہیں بلکہ وہ تو خدا سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر مصطفیٰ تیرے ہاتھ کی شکل میں خدا کا ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ کی شکل میں خدا کا ہاتھ تھا۔ اب آئیں قرآن کی ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ کیسے ہے۔ اگر جو کوئی حدیبیہ میں نہ دیکھ سکے، نہ پہچان سکے، نہ جان سکے، تو رب نے فرمایا کہ مقام بدر پہ آ جاؤ، مقام بدر میں آ جاؤ۔ جب کفار کا مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، غزوہ بدر میں جو پہلی جنگ تھی، 313 صحابہ تھے، ایسے صحابہ کہ تلواریں تو دور کی بات ہے، جن کے بدن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، جن کے بدن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں۔ آج ہمیں دین ملا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملا، ذرا توجہ کریں۔
अलैहिस्सलाम की शान में रब फरमाता है कि ऐ महबूब ये वाक़या बड़ा लंबा है, तवील है, मैं मुख्तसर साबित करना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा का हाथ खुदा का हाथ कैसे है। बदर में जब कुफार का गलबा हो गया, हजारों की तादाद में कुफार थे और 313 सहाबी थे। कितने सहाबी थे? 313 बदरी सहाबी थे। उनमें से कपड़े भी बदन के ऊपर मुकम्मल नहीं है उन सहाबा पर। अब वो हजारों की तादाद के साथ जंग कैसे करेंगे? कहें सुभान अल्लाह। जंग हथियारों के साथ नहीं होती, जंग ईमान के साथ होती है। जितने हथियार इस वक्त मुसलमानों के पास हैं, आज पाकिस्तान की साइंस ने यह साबित किया है, दुनिया की साइंस ने, कि पाकिस्तान की साइंस की टेक्नोलॉजी इंडिया की टेक्नोलॉजी से 50 साल आगे है। लेकिन क्या है, आज देखें हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। हकीकत में हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं, दीन इस्लाम गरीब हो गया है, इसलिए ये हालात हैं। इंसान मुसलमान मजलूमियत की चक्की में पिस रहा है। जंग जिहाद इंसान के ईमान से होता है, तलवारों हथियारों से नहीं होता। अब हाँ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जब हजारों की तादाद में जब लश्कर आया कुफार का, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया कि महबूब अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी उठा लो, अपनी मुट्ठी में कंकरियां उठा लो। ये रेतली मिट्टी यहाँ की जो अरब की मिट्टी है, इसमें पत्थर भी छोटे छोटे होते हैं, ये रेत को उठा लो। अब जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने वो मुट्ठी भर के जमीन से मिट्टी को उठाया तो कुफार की तरफ फेंका। अब रब कुरान में फरमाता है कि ऐ महबूब वमा रमैता, और वो जो तूने फेंकी थी, इस रमैता, जब तूने फेंकी थी, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो पकड़ने वाला तेरा हाथ था, फेंकने वाला खुदा का हाथ था। वलाकिन्नल्लाह रमा, जब तूने फेंकी थी वो कंकरियां, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो पकड़ने वाला तेरा हाथ था, फेंकने वाला खुदा का हाथ था। अब यहाँ एक बहुत प्यारा लतीफ नुक्ता आता है कि पकड़ी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चंद कंकरियां थी, चंद कंकरियां थी। अब सामने हजारों का लश्कर हो तो एक मुट्ठी पर मिट्टी कितने आंखों में चली जाएगी? कितनी आंखों में चली जाएगी? हजारों की तादाद का लश्कर है। अब वहां मुसलमान भी उस लश्कर में मौजूद हैं, जंग कर रहे हैं। मेरे शेखुल इस्लाम में इसकी तफसीर यूं करते हैं, आप फरमाते हैं कि खुदा की इज्जत की कसम है कि जब कंकरियों को मुस्तफा का हाथ लग जाता है तो कंकरियों को पता है कि हमने अपनों की नहीं बल्कि गैरों की आंखों में जाना है। अरे वो कंकरियां ढूंढ ढूंढ के काफिरों की आंखों में जाती थी, और जितने काफिर थे वो उसी वक्त अपनी आंखें मलते रह गए। मुसलमान जंग जीत के अपने घरों को चले गए। अब ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम का हाथ खुदा का हाथ है। इसके ऊपर और तफसील नहीं करता, काफी टाइम हो गया, उसको वर्किंग डे भी है। आइए मैं चंद बुखारी, मुस्लिम शरीफ और मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस आपके सामने इस डगर से रखता हूँ कि जिसकी तहकीक भी होगी, शरह भी होगी, और जितने उसमें नुकात होंगे वो भी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहली बात मैं आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि वो वक्त याद करें, हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रवायत है। ये लोग सब लोगों ने सुनी हुई है, ये रवायत बड़ी मशहूर है कि अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर कज़ा हो जाती है तो आका अलैहिस्सलाम हाथ उठा के दुआ करते हैं तो सूरज वापस मुड़ आता है। अब जरा इसकी शरह सुनिए कि करीमा का जरा खामोशी इख्तियार करें, जो बातें कर रहे हैं जरा खामोश हो जाए, बच्चों को भी खामोश कराएं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें कि करीम आका अलैहिस्सलाम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किसी सफर में से वापस आ रहे थे तो मदीना पाक में आज वहां मस्जिद शम्स नहीं है,
جو لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں ان کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے، تو شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے قبضہ کر کے مسجد کو گرا کے وہاں ایک قبرستان جو ہے بنا لیا ہے۔ اس جگہ کا نام مسجد شمس تھا۔ اس جگہ پہ آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے سورج کو واپس بلایا تھا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ جن لوگوں کو جو معلم ہیں، علماء ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عصر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تھی۔ اب نہ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ علی نے نماز عصر پڑھ لی ہے، نہ علی المرتضیٰ نے یہ کہا کہ پیارے آقا پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں پھر آپ میری گود میں سر رکھ لینا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ساتھ چلتے جائیں، بہت مزے والا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب علی المرتضیٰ ہوں صحابی، وہ صحابی کے جو کہتے ہیں کہ سارے قرآن کا علم جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم جو ہے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور ساری بسم اللہ کا جو علم ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور ساری با کا علم با کے نقطے میں ہے، وہ نقطہ علی ہے۔ وہ اللہ وہ نقطہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں، اور اتنا مقام و مرتبہ رکھنے والے اللہ کی عبادت کا وقت ہو، عصر کی نماز کا وقت ہو، آقا علیہ السلام سے کہہ سکتے ہیں پیارے آقا میں نماز پڑھ لوں پھر آپ میری گود میں آرام فرما لینا، لیکن قربان جاؤں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ایک بار بھی عرض نہیں کیا، اور وجدان عشاقان یہ کہتا ہے کہ شاید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نہ کہا ہوگا کہ شاید میں نماز پڑھنے لگ جاؤں میرے آقا کسی اور کی گود میں سر رکھ لے، کسی اور کی گود کو منتخب نہ کر لے۔ اب آقا علیہ السلام آرام فرماتے ہیں، یوحا الیہ وحی، آقا علیہ السلام کی طرف وحی آتی ہے، یوحا الیہ آقا علیہ السلام کی طرف وحی آتی ہے، وحی ختم ہوتی ہے، بڑی دیر تک جاری رہتی ہے۔ میرے آقا آنکھیں بند کر کے علی المرتضیٰ کی گود میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اب علی المرتضیٰ کی آنکھیں ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ اب علی المرتضیٰ ایک آنکھ سورج کی طرف دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، ایک آنکھ چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہا کہ پیارے آقا سورج غروب ہو رہا ہے میں نماز ادا کر لوں تو دیدار مصطفیٰ سے محروم ہو جاؤں گا، شاید ایسا موقع زندگی میں دوبارہ نصیب نہ ہو۔ نمازیں پھر بھی پڑھ لیں گے، نمازیں قضا بھی ہوں تو ادا ہو جاتی ہیں۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت ہے نماز پڑھنا، فرض کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی اطاعت میں انتظار کرتے رہے سورج غروب ہو جائے کہ پیارے آقا میں اطاعت مصطفیٰ کر رہا ہوں اور نماز قضا پڑھوں، اطاعت مصطفی میں میں نماز کو چھوڑ دوں اور نماز قضا ادا کروں، پیارے آقا میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اللہم ان علیا تأتک و تأت رسول ہی، کہ اے اللہ اس سورج کو واپس موڑ دے، اس سورج کو واپس موڑ دے، تیرا علی تیری اور تیرے محمد کی اطاعت کر رہا تھا تو نماز قضا ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہ اکبر، تیرا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا۔ سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ گود کس کی تھی اور سر کس کا تھا؟ گود کس کی تھی اور سر کس کا تھا؟ گود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کی تھی، لیکن سر انور مبارک کملی والے کا تھا، تو یہ اطاعت
عبادت خدا کی کیسے ہوتی ہے؟ تو قرآن ہمیں 20 مقامات پر یہ کہتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ کیا کہتا ہے؟ کہ میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اب 20 مقامات پر رب یہ کہتا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، لیکن 22 مقامات پر یہ فرماتا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، کہ جس نے میرے محمد کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ جس نے اپنی جولی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پھیلا دی وہ سمجھ لے کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں پھیلا دی ہے۔ اب یہاں تک نہیں بات کو چھوڑا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جعلتک ذکرک ذکرنی، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فمن ذکر ذکرک، جو تیرا ذکر کرے گا فقط ذکرنی، سمجھ لینا کہ وہ میرا ذکر کرے گا۔ جو تیرا ذکر کرے گا وہ یہی سمجھ لینا کہ خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ اب قرآن ہمیں 22 مقامات پر یہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ، یہی خدا کی اطاعت ہے۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج واپس آتا ہے۔ سورج جب واپس آتا ہے تو آپ نماز عصر ادا کرتے ہیں، سورج دوبارہ واپس پلٹ جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، میں نے سورج کو اپنی آنکھوں سے غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہونا پھر غروب ہونا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، کئی کتب احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی سورج دنیا کائنات کو روشنی دینے کے بعد غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، شکرانہ نعمت کے لیے سجدہ کرتا ہے مالک و مولا کہ میں نے تیری کائنات کو روشنی دی ہے، سجدہ شکرانے کے طور پہ ادا کرتا ہے۔ اب شیخ الاسلام اس کی شرح یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ذرا سوال کا جواب دو کہ اس دن کا سورج جس کو کملی والے نے واپس بلایا تھا کیا کر رہا تھا؟ وہ کس مقام پر تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ ارے بابا وہ بھی رب کی عبادت میں مشغول تھا۔ اب جب کملی والے نے اشارہ کیا ہوگا کہ اے سورج فردد علیہ الشمس، ارے اے سورج واپس پلٹا، تو علماء الشمعان مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سورج نے سوال کیا ہوگا کہ مولا سجدہ کر رہا ہوں کیا کروں؟ تو رب نے کہا ہوگا کہ اے سورج تو ایک سجدے کی بات کرتا ہے، علی کو دیکھ کے ساری نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ ارے تو ایک سجدے کی بات کرتا ہے، وہ علی کو نہیں دیکھتا کہ جس نے اپنی عصر کی نماز اور وہ نماز جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ ساری نمازوں کی حفاظت کیا کرو، بالخصوص عصر کی زیادہ حفاظت کیا کرو۔ وہ دیکھ لو اے سورج پلٹ جا، علی نے تو نماز چھوڑ دی، ارے سجدے پھر ادا ہو جائیں گے، پہلے مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کرو۔ سورج واپس آیا تو کس نے بلایا؟ کس کے اشارے نے بلایا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم ہم نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا اور واپس ایسے آ رہا تھا جیسے کملی والے ڈوریاں باندھ کے کھینچ رہے ہیں۔ ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ہے مصطفیٰ کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ۔ مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرے قریب آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور ہمارے وہ خوش نصیب میرے آقا علیہ السلام کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، اور کئی صحابہ نے انہوں سے اس روایت کو لیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا میرا اسلام قبول کرنا سب سے زیادہ آپ کی طرف
جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ ہاتھوں کو دائیں کرتے تھے تو جو آسمانوں پہ چاند تھا وہ دائیں چلا جاتا تھا، آپ بائیں کرتے تھے تو وہ بائیں چلا جاتا تھا۔ پیارے آقا جب جیسے جیسے آپ انگلی کرتے جاتے تھے چاند ادھر گھومتا جاتا تھا۔ یہ تو بچپن کا واقعہ، یہ تو بچپن کا چند دنوں کا چند مہینوں کا واقعہ ہے۔ وہ وقت یاد کریں کہ جس کی قرآن دلیل دیتا ہے اقترب الساعۃ فانشق القمر، کہ قیامت قریب آ پہنچی کہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا۔ اب حبیب یمنی آتا ہے جو کافر لوگوں کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے، یہ سارے بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے مکہ پاک میں محمد ہمارا بھتیجا ہے، ابو لہب نے، ابو جہل نے، امیہ نے، سب نے یہ پیغام بھیجا، کہا کہ ذرا مکے میں آؤ، ہمارے بھتیجے نے اعلان نبوت کیا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ذرا تو ہی آ اور آ کے فیصلہ کر لیں۔ اب حبیب یمنی جب آتا ہے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ حبیب یمنی کو کملی والے کے سامنے نہیں جانے دینا، کیونکہ جو بھی اس کے سامنے جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو بھی سامنے جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو حبیب یمنی کہہ رہا تھا میں کب تک فیصلہ، جب تک ان کو دیکھ نہ لوں فیصلہ کیسے کروں گا۔ مکہ پاک کی وادی میں حبیب یمنی جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ ہر نبی اپنے اپنے دلائل دیتا ہے، آپ مجھے دلائل دیں، آپ مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں، تو بتا کہ میں تجھے کیا دکھاؤں، تو بتا کہ میں تجھے کیا دکھاؤں۔ اب اس نے کہا کہ وہ جو چاند ہے آسمانوں پہ ذرا اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ذرا اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ مکہ پاک میں میرے کریم آقا علیہ السلام جب مکہ کی وادی میں کھڑے ہیں، چاند کو وجدان کی عشق کی بات کر رہا ہوں، چاند کو جب کملی والے نے آنکھ اٹھا کے دیکھا ہوگا چاند ضرور تڑپا ہوگا۔ پیارے آقا سوچتے کیا ہیں، ذرا اشارہ تو کرے، میں تو وہی ہوں جس سے آپ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، میں تو وہی ہوں جس سے آپ بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، جب اشارہ کرنا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ چاند جو ہے یہ زمین سے بڑا ہے، چاند کا جو رقبہ ہے زمین سے بڑا ہے۔ ایک معجزہ تو میرے آقا علیہ السلام کا یہ ہو گیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کیا، اور معجزے کے اندر ایک اور معجزہ ہے، معجزے کے اندر ایک اور معجزہ ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے کہ اگر چاند کی زمین سورج سے بڑی ہے تو چاند دو ٹکڑے زمین پہ آیا تو ایک پہاڑ کی دوسری سائیڈ پہ چھپ جاتا ہے، غارِ حرا کی دوسری سائیڈ پہ، اور ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑا۔ اگر زمین پہ آتا تو زمین سے بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن قربان جاؤں میں آقا علیہ السلام کے معجزے پر کہ جتنا چاند آسمانوں پہ دکھائی دیتا تھا اتنا ہی نیچے آ کے دکھائی دیتا تھا، اتنا ہی نیچے آ کے بھی وہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ معجزے کے اندر ایک معجزہ ہے، دکھائے پوچھا ایک تھا کہ ٹکڑے کرو، لیکن کملی والے نے ٹکڑے بھی کر دیا، یہ معجزہ بھی دکھا دیا کہ بے شک زمین سے بڑا ہے، لیکن جتنا وہاں نظر آ رہا ہے زمین پہ بھی آگے اتنا ہی نظر آئے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی انگلی کے اشارے کا کمال ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ میں ایک اور آپ کے سامنے پیغام رکھ کے اپنا پیغام کو ختم کر کے اجازت چاہوں گا کہ میرے قریب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آ جاتے ہیں۔ مختصر کرتا ہوں، آ کے عرض کرتے ہیں پیارے آقا ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارا کچھ کریں، اتنی پیاس لگی ہے، ہمارے جانور پیاسے مر رہے ہیں، پیارے آقا ہمارے کچھ کریں، ہمارے جانوروں کا
کچھ کریں تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا بچا ہوا پانی ہے؟ تھوڑا سا پانی ہے؟ جواب دیا ہاں پیارے آقا، ایک چاگل میں تھوڑا سا پانی ہے، ایک چاگل میں تھوڑا سا پانی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چاگل کو میرے پاس لاؤ، وہ چاگل کو میرے پاس لاؤ۔ اب کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں جب چاگل کو لایا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس مبارک جب اس چاگل میں جا ڈالا تو روایات میں ملتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کملی والے کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اتنا پانی نکلتا ہے چشموں سے، اتنا پانی نکلتا ہے چشموں سے کہ ہم بھی خوب سیر ہو کے پیتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اور آنے والے وقت کے لیے اپنے مٹکوں کو، گڑوں کو، چھاگلوں کو بھر بھی دیتے ہیں۔ اور آنے والے وقت کے لیے ہم نے اپنے چاولوں کو بھی بھر لیا۔ اب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے جعفر، اس وقت آپ وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟ اس وقت آپ وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم کم و بیش 1500 آدمی تھے۔ اگر وہاں 1,00,000 آدمی بھی ہوتا تو پانی 1,00,000 سے بھی زیادہ تھا، پانی 1,00,000 سے بھی زیادہ تھا۔ یہاں ایک بہت پیاری آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ پانی پہاڑوں سے نکلتا ہے، چشموں سے نکلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک اپنی قوم کے لیے پتھروں پہ مارا تھا تو پانی نکلا تھا۔ ارے بابا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑا کمال ہے کہ اپنا عصا مبارک جب پہاڑوں پہ مارا تو پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پتھروں سے پہلے بھی پانی نکلتا تھا، تب بھی نکلا، آج بھی نکلتا ہے، قیامت تک نکلتا رہے گا، لیکن آج تک کسی کے ہاتھوں سے پانی نہیں نکلا۔ اللہ اکبر، کہ پہاڑوں سے، پتھروں سے پہلے بھی پانی نکلتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، گوشت سے، خون کے درمیان میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے معجزات ہیں۔ جتنے بھی بیان کرتا جاؤں، جتنے بھی بیان کرتا جاؤں، یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، پر آقا تیری زندگی کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اور زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، آقا جی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، گر 7 سمندر بھی اکٹھے کر لاؤں تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ آپ لوگوں کے عقیدے کے لیے اپنی آخری بات کو عرض کر کے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں میلاد مصطفیٰ احادیث سے نکال کر دیں، قرآن سے نکال کر دیں، کل کے خطاب میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے قرآن کو، احادیث کو کھول کے رکھ دیا تھا کہ یہ دیکھو کہ اللہ پاک ایک آیت میں 10 بار تاکیدیں فرما کے کہتا ہے کہ میرے محبوب کا میلاد مناؤ۔ آج حاجی شریف صاحب ہیں، یہ حاجی رمضان صاحب ہیں، حاجی ظہور صاحب ہیں، حاجی اسلم صاحب، انہوں نے یہ محفل کو سجایا ہے۔ اگر اس لیے سجایا کہ عبادت میں ہو جائے، ثواب مل جائے، تو ثواب تو رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد جب رات کو سو جائیں تو صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کریں تو وہ پوری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، ثواب تو وہ بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا کے زمرے میں نہیں آتا۔ وہ عبادت کا لالچ ہوتا ہے جہاں محبوب کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اب کریم آقا علیہ
کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے آپ کے عقیدے کی پختگی کے لیے جو کوئی کہے کہ ہمیں صحابہ سے دلیل نکال کے تو میلاد کی، تو یہ حدیث پاک اس کے سامنے پیش کر دینا۔ صحیح جید اسناد کے ساتھ میں حدیث پاک آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری حدیث پاک، اس کے راوی ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کو امام ترمذی نے اور سنن النسائی، امام نسائی نے اس کو سنن نسائی کبرا میں بھی صغرا میں بھی اس کو آپ نے جید اسناد کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ اس کو آپ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک کریم آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہیں مدینہ پاک میں۔ یہ آپ لوگوں کے عقیدے کے لیے بہت پکی اور پیڑھی بات آپ کے سامنے رکھنے والا، جس میں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ محبوب کا میلاد ہے۔ کیا سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ باہر آتے ہیں، آ کے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ما یجلسکم، اے صحابہ یہ تم مجلس سجا کے کیوں بیٹھے ہو؟ یہ جو اجتماع تم لوگوں نے کر رکھا ہے، یہ اس کا راز کیا ہے؟ مجلس سجا کے کیوں بیٹھے ہو؟ اب صحابہ اکرام نے کیا عرض کیا پیارے آقا؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، پیارے آقا ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ عرض کیا لما ہدانا لدینہ ومن علینا رب، پیارے آقا اس لیے کہ آپ کی آمد پر مننا کا معنی ہے احسان کرنا۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، آپ کو ہمارے درمیان بھیج دیا، آپ کے آنے پر جو ہمیں ہدایت کا راستہ ملا ہے، آپ کے آنے کی جو ہمیں برکتیں ملی ہیں، ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اے پیارے آقا آپ کے آنے کی خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ نعمت کے لیے یہ مجلس سجا کے بیٹھے ہیں۔ شکرانہ نعمت کے لیے یہ مجلس سجا کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے مننا جو اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر، اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، اے صحابہ تم قسم اٹھاتے ہو کہ تمہارا یہی مقصد ہے کہ میرے آنے کی خوشیاں منا رہے ہو؟ اب صحابہ اکرام کیا کرتے ہیں؟ قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذاک، پیارے آقا خدا کی عزت کی قسم ہے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، آج جو محفل ہم نے سجائی ہے یہ صرف اس لیے سجائی ہے کہ آپ کے آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کے آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ سننے والا ہے، فرمایا انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، ارے اے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تو تمہارے خلاف بات کر رہا ہوں یا تمہارے اوپر کوئی تہمت لگا رہا ہوں کہ یہ تم لوگ بدعت کر رہے ہو یا شرک کر رہے ہو۔ بدعت کے نعرے لگانے والوں، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے شک نہیں کر رہا کہ تم بدعت یا شرک کر رہے ہو۔ پیارے آقا پھر کیوں پوچھا؟ کیا دے سبحان اللہ، پیارے آقا پھر کیوں پوچھا؟ یہ راز کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حجرہ مبارک میں بیٹھا تھا، آتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، رواہ ترمذی وسنن النسائی من الکبری والصغری۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے میں خود نہیں آیا، میں حجرہ میں تھا، جبرائیل آیا تھا، میرے حجرہ مبارک میں جبریل آیا تھا اور آ کے عرض کرتا ہے پیارے آقا آپ اپنے
حجرہ مبارک میں بیٹھے ہیں وہ ذرا باہر نکل کے دیکھیں کہ آپ کے عاشق کیا کر رہے ہیں. آپ کے چاہنے والے، آپ کے جان نثار، آپ کی ہر ادا پر مٹ جانے والے، آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے، آپ کے نام پر جامے کوثر پینے والے، آپ کے نام پر اپنی زندگیاں مارنے والے کیا کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آیا تھا، اس نے کہا کہ پیارے آقا آپ اندر بیٹھے ہیں، وہ باہر جا کے صحابہ کو دیکھیں، وہ جو مجلس سجائے بیٹھے ہیں میلاد مصطفیٰ کی، آپ کے آمد کی خوشی کی، اس خوشی کی، ان کی خوشی منانے کی وجہ سے آسمان پر رب فرشتوں کے ہجوم میں فخر کر رہا ہے. رب ان کی اس مجلس سجانے پر عرش کی اپنی شان کے مطابق فخر کر رہا ہے کہ اے فرشتوں ادھر آؤ، ادھر آؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جو میں نے حکم دیا تھا نا کہ میرے محبوب کی آمد پر خوشیاں مناؤ، ملائکہ میں آج تمہارے درمیان فخر کرتا ہوں، وہ دیکھو کہ میرے محبوب کے جانے پر خوشیاں منا رہے ہیں. اب ہوا مما یجمعون، ہوا مما یجمعون کا معنی سن لے، ہوا خیر مما یجمعون کا معنی سن لے کہ وہ بہتر ہے جو تم لوگ اکٹھا کرتے ہو، اس سے بہتر ہے. اللہ کیا بہتر ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں مناؤ میرے محبوب کی آمد پر. اب یجمعون میں دو چیزیں آتی ہیں، یا کوئی دنیا جمع کرتا ہے یا اپنی آخرت کے لیے اچھے اعمال جمع کرتا ہے. اجی صاحب بڑی پیاری بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. یجمعون کے صیغے میں دو چیزیں آتی ہیں. یجمعون جمع کا صیغہ ہے، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، یا انسان دنیا کے لیے مال، پیسہ، بنگلے، گاڑیاں، پلاٹ اپنے بینک بیلنس بناتا ہے، یا انسان اچھے اعمال کر کے، زہد و تقویٰ کر کے، ریاضتیں کر کے، عبادات کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر، اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو قیام کر کے، قیام و قعود علی جنوبہم کی کوئی شان جو اللہ پاک نے بیان کی ہے، اس مقام پر کھڑے ہو کے اپنے رب کو منا لیتے ہیں، اپنے آگے اعمال جمع کرواتے رہتے ہیں تاکہ اللہ جنت عطا کر دے. اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ وہ جو آ گئے تم خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، جو جمع کرتے ہو اس سے بہتر کے لیے اتنا سامان وہ بھی کرو، دنیا بھی کرو، لیکن اتنا کرو جتنی طاقت ہے تمہارے درمیان، دنیا بھی اتنی جمع کر لو اور آخرت کے لیے جتنی طاقت ہے وہ بھی کر لو. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جنہوں ملے کوئی نعمت انہیں خوشی کی کرنی جنہیں کچھ پائے نہیں کہ سنیا ناز کریا کر اپنے مقدرہ پہ، کیونکہ تیرے کیا مقدر پہ رب نے کسی کا بڑھا ہے. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں سب مل کر یہ گڑ گڑا کر دعا کرو کہ اے مالک و مولا ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرما. آج ایک بات کی تشریح کر دیتا ہوں، جنہوں نے ارغان مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی ان کے لیے ایک بات کھول کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نہ کسی کو کوئی چیلنج ہے، جو حق بات ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. سچ چھپ کے نہیں رہتا، سچ کبھی چھپتا نہیں ہے. گجرانوالے کی بات ہوئی کہ وہاں عید کی نماز پڑھائی گئی، ہمیں بھی سکون نہیں آتا
کہ جب کوئی اہل سنت والجماعت کی طرف اپنے ہاتھ اور انگلی کو اٹھا کے اشارہ کرتا ہے، میں نے اسی وقت رابطے کیے تو خبر کیا ملی کہ گجرانوالہ میں جو عید میلاد النبی کے موقع پر جس کو دوسرے لوگ فرقہ واریت میں بٹنے والے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منانے پر عید کی نماز قرار دیتے ہیں، جس کو تیسری عید قرار دے کر نماز کے فتوے لگانے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں، بابا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا چرچا کرو، خوشیاں مناؤ۔ اب خوشیوں کے کئی طریقے ہوتے ہیں، خوشیوں پر کوئی پابندی نہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ہاں شریعت میں رہتے ہوئے خوشیاں مناؤ، شریعت سے باہر نہ ہو جاؤ۔ گجرانوالہ میں جو نماز ادا کی گئی، تمام اہل سنت والجماعت، اس میں اور بھی فرقہ واریت کے لوگ تھے، بڑی پکی دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے کیا کیا؟ عید کی نماز نہیں پڑھی، پہلے ہر عالم دین نے خطبہ کیا، خطبہ دینے کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ جو ہم لوگ آج اجتماعیت میں اکٹھے ہوئے ہیں، سارے کھڑے ہو جاؤ، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کی آمد پر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے طور پر ادا کرو۔ وہ شکرانہ نعمت کے طور پر گجرانوالہ میں، جو گجرانوالہ کی بات تو سنی تو کہہ دی، گجرات میں ہوا، لاہور میں ہوا، کراچی میں ہوا، اسلام آباد میں، پاکستان کے کونے کونے میں لوگوں نے نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا سب سے افضل، سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جبینے نیاز کو جھکا لو اور گر کراؤ، سجدے میں رو جاؤ کہ مولا تو نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنا محبوب ادا کر دیا۔ وہ عید کی نماز نہیں تھی، بلکہ وہ شکرانہ نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تھے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب اور زیادہ تفسیر جلسے جلوسوں کی طرف نہیں جاتا، دامن وقت میں کمی نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی بڑی پکی دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اہل سنت والجماعت کو ماننے والوں، اہل سنت والجماعت کے متوالوں، اہل سنت والجماعت کے رکھوالوں، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جب بھی منائیں یہ رب کی عبادت ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیری ذات کا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا کہ تو نے ہمارے درمیان اپنا محبوب بھیج کر ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا فضل ہے، مانتے ہیں قرآن بڑا فضل ہے، لیکن عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کہ ہمارے آقا کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو یہی تو میرے آقا کا اخلاق ہے، یہ قرآن میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ اگر کملی والے نہ آتے تو قرآن والضحیٰ کس کے چہرے کو کہتا؟ کملی والے نہ آتے تو قرآن واللیل اذا سجا کس کو کہتا؟ ارے کملی والے نہ آتے تو قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم والا ادب کس کو سکھاتا؟ اگر کملی والے نہ آتے تو قرآن انک لعلی خلق العظیم کے اخلاق کے بارے میں کس کو کہتا؟ اگر کملی
ایک نعت خدا نے عرش پر لکھنا شروع کی، جب وہ مکمل ہوئی تو ایک ہی نعت کے 30 سپارے ہو گئے، ایک ہی نعت کے 30 سپارے ہو گئے۔ میں آج کی محفل میں تمام آنے والے عشاقان مصطفیٰ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لاکھوں عیدیں نصیب فرمائے۔ یہ عید میلاد النبی عید ہے، یہ عید نہ ہوتی تو عید الفطر نہ ملتی، یہ عید نہ ہوتی تو عید الاضحیٰ نہ ملتی۔ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، بہت وقت لیا، بہت آپ کا ٹائم لیا۔ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو یہ آپ کی عقل کی بات ہے، اگر نہیں آئی تو شاید میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی ہے، غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، تو میں اللہ کے حضور دعا کا طلبگار ہوں کہ مالک و مولا معاف فرما، اور ہم سب کو باعمل بنا، صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلسے میں بیٹھنے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچایا کرو، ٹھنڈک بھی پہنچایا کرو، نمازیں بھی پڑھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کرو۔ پھر میں بارے دیگر تمام عشاقان مصطفیٰ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جناب ستار صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا، جنہوں نے کتنے دنوں سے یہ پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بڑی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جتنی میری بہنیں جنہوں نے یہاں لنگر پکانے میں، یہ صفائیاں کرنے میں، یہ سارے کام کاج میں جو میری پردے میں بہنیں ہوئی بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو بھی مبارکباد اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ ہماری سب بہنوں ماؤں کو شرم و حیا پردے والا بنا، اور ہم سب کو بھی باعمل بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تو جناب قاری تشریف نقشبندی صاحب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان فرما رہے تھے۔ ابھی جناب حاجی رمضان صاحب نے 2 ننھے بچے آئے، ان کی فرمائش کی ہے کہ ان سے ایک تلاوت کلام پاک چھوٹی چھوٹی سماعت کریں گے کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، میرے اور آپ کے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حمدہ شریف صاحب کو کہ حمدہ شریف صاحب تشریف لائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا قرآن، اس کی تلاوت سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ یہ قرآن یہ وہ نعت ہے جو رب رحمان نے عرش پہ لکھی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑے بڑے قاری آئے، ایک شعر پیش کر کے اگلے بچے کو دعوت دیتے ہیں، مگر ایک ایسا قاری کہ جس جیسا قاری نہ آیا نہ آئے گا، کہ چشمہ کا جس کے فیض کا جاری وہ کدھر گیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ذکر اہل بیت کی محفل کو ختم کرتا ہوں کہ چشمہ کا جس کے فیض کا جاری وہ کدھر گیا، پشت نبی کی جس کی سواری وہ کدھر گیا، موقع نیزہ پر چڑھ کے جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نعت جو رب رحمان نے عرش سے لکھی، تلاوت کرنے کے لیے کلام رحمان کی دعوت دیتا ہوں جناب ظہور صاحب کو تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و ذہان کو مستفید کریں۔
قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاد ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ تمام حاضرین جو آقا علیہ السلام کی اس وزن میں تشریف لائے ہیں، خصوصاً جناب حاجی ادریس صاحب، جناب سرور بھائی صاحب، دلاور بھائی، ندیم بھائی، جناب محترمہ شہید رضوی صاحبہ، ملک عابد صاحب، زاہد صاحب، جناب شبیر صاحب، ساجد صاحب، تمام احباب کی تشریح آوری کو، جناب صفدر صاحب اور جناب اسامہ صفور، تمام حاضرین خواتین اور تمام سنہان مصطفیٰ جو آقا کی اس بزم میں تشریف لائے، تمام کو دل کی عطا گرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن نے آقا کی اتنی خوبصورت محفل کو سجایا۔ میں یہ اعلان سمجھنا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے 3.25 سال کا بچہ پیش کیا، 7-8 سال کا بچہ پیش کیا، یہ بچے سب یہ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک الحمدللہ یہ ہمارا میرے کریم آقا علیہ السلام کا باغ جو منہاج القرآن کے نام پر باغ بنایا ہوا ہے، ہمارے ڈیرے پہ یہ درس قرآن درس احادیث ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دیں اور اس شکل میں ہم آپ کے بچوں کو آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ تو آپ لوگ جو ہے یہ سنا دل میں یہ غور و فکر کریں کہ جب آپ بچے تھے ہم بچے تھے ہم کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں بھیجیں، اچھی عادات میں بھیجیں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا باادب کھڑے ہو جائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرش وقنا عذاب المرج وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا هذه ميلاد مصطفى.